بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے اسلام میں عید اور قربانی کے جانور کا مقام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلامی تہواروں میں دونوں عیدوں کا مقام انتہائی اہم ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جنہیں دنیا بھر کے تمام مسلمان جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دونوں عیدیں اسلامی کیلنڈر کے اہم مواقع ہیں جو کہ مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی میں گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر عید الفطر منائی جاتی ہے، اور جو کہ روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس دن مسلمان صبح سویرے نماز عید ادا کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی ایک اہم خصوصیات فطرانہ ہے۔ یہ صدقہ فطر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر مسلمان جو مالی لحاظ سے مستحق ہو، اس پر لازمی ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے غریب اور نادار افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ، جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس عید کا تعلق حج کے موقع سے بھی ہے، جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ اس دن مسلمان جانور قربان کرتے ہیں اور اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے مخصوص جانور کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بکرے، گائے، اونٹ وغیرہ۔ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نام لے کر جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریب، مسکین اور محتاجوں کے لیے۔ قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ بکرے کی عمر کم از کم 1 سال، جبکہ گائے اور اونٹ کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ قربانی کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عیدین کے دن مسلمان نہ صرف عبادات میں مشغول رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ دن خاص طور پر خوشی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے نئے کپڑے اور عیدی ملتی ہے۔ اسلام میں عید اور جانور کا مقام انتہائی اہم ہے۔ عیدین مسلمانوں کے لیے روحانی تازگی اور اجتماعی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ قربانی کا عمل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی یاد دلاتا ہے۔ ان تہواروں کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا فروغ ہوتا ہے، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔